اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مطالعہ البیان کی اور باب اول کا ہمارا جو چوتھا سیشن ہے، اور اس میں آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی دوسری سورہ ہے سورہ فاتحہ کے بعد، اور اس کی ابتدائی انشاءاللہ ہم 3 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ ہم استاذ گرامی کی تفسیر جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی تفسیر البیان کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو میں آغاز کرتا ہوں۔ حسب معمول اس سے پہلے بھی آپ واقف ہیں کہ مدرسہ فراہی اور بالخصوص استاذ گرامی جب بیان کرتے ہیں اپنی تفسیر میں کسی بھی سورہ کے آغاز کے موقع پر، تو اس کا تعارف لکھتے ہیں، اور تعارف کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید کے اندر ان کی تحقیق کے لحاظ سے اور ان کے اساتذہ کی تحقیق کے لحاظ سے قرآن مجید کے اندر بیشتر صورتیں جوڑا ہیں، یعنی 2 کی صورت میں موجود ہیں، گویا کہ دونوں صورتیں مل کر اپنے مضمون کو، اپنے مدعا کو، اپنے پیغام کو مکمل کرتی ہیں۔ تو اس حوالے سے سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران دونوں صورتیں آپس میں توام ہیں، یعنی جوڑا ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں کا جو مضمون ہے اس کا تعارف استاذ گرامی نے کیا لکھا ہے، سب سے پہلے ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں یعنی البقرہ اور آل عمران، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں، جوڑا ہیں۔ پہلی سورہ میں یہود اور دوسری میں یہود کے ساتھ بالخصوص نصارہ پر اتمام حجت کے بعد بنی اسماعیل میں سے ایک نئی امت مسلمہ کی تاسیس کا اعلان کیا گیا ہے۔ واضح یہ ہوا، یعنی جملے کو کھول کر ذرا سمجھ لیجئے کہ پہلی بات تو انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ دونوں صورتیں جوڑا ہیں۔ اب وہ پہلی سورہ کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں۔ پہلی سورہ کا مضمون جو ہے وہ کس چیز کو فوکس کرتا ہے، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ پہلی سورہ میں یہود اور دوسری میں یہود کے ساتھ، یعنی دونوں صورتوں کا پہلے ابتدائی جملہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ پہلی سورہ میں یہود اور دوسری میں یہود کے ساتھ بالخصوص نصارہ پر اتمام حجت کی گئی ہے، یعنی حجت تمام کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بعثت کے بعد ان کی مکہ میں اپنی دعوت اور اپنا کام مکمل ہو گیا تو اللہ کے حکم سے وہ ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے۔ وہاں مسلمانوں کی ایک ریاست بھی قائم ہوئی، اور وہی علاقہ ہے جہاں پر یہود بھی موجود تھے، نصارہ بھی موجود تھے۔ مکہ کے ارد گرد میں ان کی کچھ خاص اجتماعیت نہیں تھی، لیکن مدینہ کے علاقوں میں وہ موجود تھے، تو لہٰذا ایک اعتبار سے وہ ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست گویا کہ مخاطبین میں سے تھے۔ لہٰذا یہ ضروری تھا کہ ان پر بھی اللہ کا رسول جہاں موجود ہے ان پر اتمام حجت کرے، یعنی اپنی دلیل کو مکمل کرے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جس دلیل کو دے کر انہیں بھیجا ہے اس دلیل کو ان تک پہنچائے اور مکمل کرے، اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ یہ ساری تفصیل آپ اس سے پہلے کئی بار سن چکے ہوئے ہیں۔ تو پہلی سورہ میں یہود اور دوسری میں یہود کے ساتھ بالخصوص نصارہ پر اتمام حجت کی گئی ہے، یعنی پہلی میں زیادہ تر یہود ہی کو فوکس کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں، اور آل عمران میں یہود تو ہیں ہی لیکن اس کے ساتھ نصارہ یعنی عیسائیوں پر بھی اتمام حجت کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد مزید کیا ہوا ہے ان صورتوں میں، اتمام حجت کے بعد بنی اسماعیل میں سے ایک نئی امت مسلمہ کی تاسیس کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہم اس بات کو تفصیل سے سمجھ چکے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے، اس طریقے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل کو اس مقام پر فائز کیا کہ وہ دین کی شہادت دینے کا، یعنی باقی دنیا پر، باقی انسانوں پر، باقی لوگوں پر، باقی قوموں پر دین کی شہادت دینے کا فریضہ انجام دیں، یعنی وہی کام کریں جو اللہ کا رسول آ کر کسی قوم کے اندر کرتا ہے، اللہ کا نبی آ کر کسی قوم کے اندر کرتا ہے، کہ دین کو بالکل وضاحت کے ساتھ پیش کر دیتا ہے۔ تو وہی کام، وہی منصب جو ہے وہ ایک طرح سے پوری قوم کو، پوری امت کو دے دیا گیا۔
لیکن جب وہ اس کے اہل نہیں رہے تو پھر ان کو معزول کیا گیا، اور اس معزولی کے بعد بنی اسماعیل کو یہ فریضہ سونپا گیا کہ وہ شہادت کے منصب پر فائز ہوں بحیثیت قوم، بحیثیت امت۔ تو وہ موقع ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی اسماعیل کے فرزند ہیں ان کی بعثت ہوئی ہے، اور انہی کے ذریعے سے پھر اس امت کی تاسیس ہوئی ہے، یعنی اس امت کی، اس قوم کی، اس ایک طرح سے گروہ کی بنیاد رکھی گئی ہے، جس نے اب بنی اسرائیل کی معزولی کے بعد جس نے اب ایک طرح سے پوری دنیا پر دین کی شہادت قائم کرنی ہے۔ ان میں خطاب اگرچہ، یعنی ان دونوں صورتوں میں خطاب اگرچہ ضمناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا ہے۔ یہ دیکھیے گا، یہ تعارف بڑی اہم چیز ہوتی ہے، کیونکہ جب یہ تعارف آپ کے ذہن میں موجود ہوگا تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ اس میں جگہ جگہ یہ نہیں بتایا گیا کہ اب قرآن مجید کس کو مخاطب کر رہا ہے، جو پہلا خطاب ہے اس کا وہ کس کے لیے ہے، کیا وہ نصارہ کے لیے ہے، کیا یہود کے لیے ہے، کیا مشرکین کے لیے ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ براہ راست ہے، یا عام مسلمانوں کے لیے ہے، کس سے وہ مخاطب ہو رہا ہے۔ تو اس کا تعین ظاہر ہے کہ جگہ جگہ نہیں ہوتا، ایک خطاب کا طریقہ ہے، تو اس کو ایک مفہوم سے، ایک مضمون سے اس کو اخذ کرنا ہوتا ہے۔ تو مفسرین یہ خدمت انجام دیتے ہیں، استاذ نے اس کو پہلے ہی تعارف کے طور پر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور یہ خدمت کی ہے کہ پہلے صورت میں داخل ہونے سے پہلے آپ پوری طرح اس سے آگاہ ہو جائیں کہ ہم کیا پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو واضح ہو گیا، یعنی پہلی بات جو واضح ہوئی وہ یہ واضح ہوئی کہ ان دو صورتوں میں اصلاً جو خطاب ہے وہ اہل کتاب سے ہے، یعنی یہود سے ہے اور نصارہ سے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضمناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا ہے، کیونکہ ساتھ ساتھ نئی امت کی تاسیس بھی مقصود ہے، اور اس کے ساتھ مسلمانوں سے بھی ہوا ہے۔ ان کے مضمون سے واضح ہے کہ یہ ہجرت کے بعد مدینہ میں اس وقت نازل ہوئی ہیں جب مسلمانوں کی ایک باقاعدہ ریاست وہاں پر قائم ہو چکی تھی۔ ظاہر ہے کہ امت کی تاسیس ہو گئی، امت کھڑی ہو گئی، وہ ان کا اقتدار قائم ہو گیا ایک خطہ ارضی میں، اور وہ اس پوزیشن میں آ گئے کہ دنیا پر اس دین کی شہادت قائم کر سکیں۔ جب مسلمانوں کی ایک باقاعدہ ریاست وہاں قائم ہو چکی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب پر اتمام حجت اور مسلمانوں کا تزکیہ و تطہیر کر رہے تھے، یعنی یہاں یہ بھی واضح ہو گیا ایک ہی جملے سے کہ رسول کا جو منصب ہے، رسول کا جو فریضہ ہے، رسول کا جو کام ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک جانب حجت تمام کرنا ہوتا ہے ان پر جو ماننے والے نہیں ہوتے، اور دوسری جانب جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کا تزکیہ و تطہیر کرنا ہوتا ہے، یعنی ان کے قلوب کی صفائی کرنی ہوتی ہے، ان کے اذہان کو مصفہ اور واضح کرنا ہوتا ہے، اور اسی طرح ان کے جو اعمال ہیں، ان کے جو رسوم ہیں، ان کے اندر کوئی علائشیں، کوئی خرابیاں جو چیزیں آ گئی ہیں ان کو ٹھیک کر کے ان کو دین کی صراط مستقیم پر کھڑا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں کام ہوتے ہیں، ایک ان کے لیے اور ایک مسلمانوں کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب پر اتمام حجت اور مسلمانوں کا تزکیہ و تطہیر کر رہے تھے۔ پہلی سورہ البقرہ کا موضوع اہل کتاب پر اتمام حجت، ان کی جگہ ایک نئی امت کی تاسیس اور اس کے فرائض کا بیان ہے، یعنی امت کھڑی ہو گئی ہے، اب اس امت نے کیا کارہائے نمایاں انجام دینے ہیں، کیا فرائض انجام دینے ہیں، اس کو بیان کر دیا گیا ہے اس جگہ پر۔ دوسری سورہ آل عمران کا موضوع اہل کتاب بالخصوص نصارہ پر اتمام حجت ہے، ان کی جگہ ایک نئی امت کی تاسیس اور اس کا تزکیہ و تطہیر ہے۔ اس سے آپ یہ بھی جان لیں گے کہ قرآن مجید میں جو مختلف انبیاء کی، حضرت موسیٰ کی، حضرت عیسیٰ کی اور دیگر انبیاء کی، بنی اسرائیل کے مختلف انبیاء کی جو سرگزشتیں آئی ہیں، جو داستانیں بیان ہوئی ہیں، جو پہلو نمایاں کیے گئے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد اتمام حجت کرنا ہے، یعنی ان کی تاریخ یاد دلا کر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا معاملات کیے اور جواب میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا، یہ یاد دلا کر ان پر حجت تمام کرنا ہے۔ تو یہ تعارف آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد اس کی وضاحت کے لیے کوئی اگر سوال ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس کو سوالات کے سیشن میں ڈسکس کر لیں گے۔ اب سورہ کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ ہے۔
آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ سورہ الف لام میم ہے، یہ کتاب الہی ہے، اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے مان رہے ہیں اور نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ متن اور ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اس میں اگر کوئی ایسی چیز ہے اس کو ہم متعین کر لیتے ہیں۔ وہ الفاظ جو عربی کے اندر آپ کے لیے پہلے سے مانوس ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں، مثال کے طور پر کتاب کا لفظ ہے لا ریبہ، ہم عام طور پر ہماری زبان میں بطور محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح ھدی کا لفظ بھی ہدایت کے معنوں میں، ہدایت کا لفظ جو ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں اسی سے نکلا ہے۔ اسی طرح متقین کا لفظ ہے، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، تقوی کا لفظ اسی سے ہے، یا یہ تقوی ہی سے ہے۔ اسی طرح یومنون کا لفظ جو ہے ایمان لانے والوں کے مفہوم میں، اس سے بھی یہ آپ واقف ہیں۔ غیب کے لفظ سے آپ واقف ہیں۔ قیام یقیمون یعنی قیام کرنا، قائم کرنا، اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ صلاۃ کے لفظ سے آپ واقف ہیں۔ رزقہ یعنی رزق دینے کے مفہوم میں، کوئی چیز فراہم کرنے کے مفہوم میں، خرچ کرنے کے مفہوم میں، اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ ینفقون جو انفاق اور خرچ کرنے کے مفہوم میں آتا ہے، اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ تو یہ کم و بیش سارے ہی وہ الفاظ ہیں جو پہلے سے آپ جانتے ہیں یا جو آپ کی لغت میں، آپ کی زبان میں پہلے سے موجود ہیں۔ یہ جب آپ ان اجزاء کو تھوڑی سی توجہ سے سنتے چلے جائیں گے، یعنی جیسے ہم ریلیشن قائم کرتے ہیں اس زبان کا، اس متن کا آپ کی زبان کے ساتھ، ہماری اپنی زبان کے ساتھ، تو اس سے ایک مانوسیت پیدا ہوتی ہے، ایک انسیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی بعید لفظ نہیں ہے۔ اس کا سٹرکچر یا اس کا استعمال تھوڑا سا مختلف ضرور ہے، لیکن یہ ہمارے ذہن سے، ہماری زبان سے، ہماری لغت سے زیادہ دور نہیں ہے۔ مفہوم میں جو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم سمجھیں کہ اس میں مشکل ہو آپ کے لیے۔ اب حواشی کی طرف آتے ہیں۔ حواشی وہ حصہ ہے جو ترجمے کے حوالے سے، کہ ترجمے میں جو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وضاحت درکار ہوتی ہے قاری کو، اس کو استاد گرامی نیچے حاشیے کے طور پر بیان کر دیتے ہیں، ورنہ ان کی یہ ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ قاری جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ محدود رہے ترجمے تک، یعنی اس کو آگے جانے کی اصلاً ضرورت نہ رہے، لیکن اگر اس کے ذہن میں کوئی وضاحت کے لیے سوال پیدا ہو رہا ہے تو وہ ترجمے کے بعد حاشیے کی طرف بھی جائے، تفسیر کی طرف بھی جائے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں یہ سورہ الف لام میم ہے، اس پر جو حاشیہ ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس جملے میں مبتدا عربیت کی روح سے محذوف ہے، اسے کھول دیجئے تو پوری بات اس طرح ہوگی ھذہ الف لام میم، یعنی یہ محض ایک الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان کی مختلف تفاسیر ہیں یا اس کی مختلف فہم اور پریزنٹیشن ہیں جو مختلف علماء نے کی ہیں، اس پر ہم مزید بھی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں یہ واضح رکھیے کہ یہاں وہ جو بیان کر رہے ہیں کہ یہ الف لام میم، ابھی ہم اس کے معنی کو زیر بحث نہیں لا رہے، وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ اکیلا، فرض کریں کہ ایک لفظ ہے تو یہ اکیلے لفظ کا کیا معنی ہے یہاں پر، تو وہ یہ بیان کر رہے ہیں یہ ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہ جملہ ہے، اور عربی کے طریقے پر یہ ایسا ہوتا ہے کہ جملے کے اندر بعض اوقات اس کا جو مبتدا ہے وہ حذف ہو جاتا ہے، یعنی یا بعض اوقات اس کی جو اس کا خبر ہے وہ اس کے اندر سے حذف ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی بھی مضمون کا ایک ٹائٹل بناتے ہیں، ٹائٹل کے اوپر اصل میں ہمارا مدعا پورا جملہ ہوتا ہے،
مثال کے طور پر ہم نے ایک مضمون لکھا اور مضمون لکھا کتاب کے اوپر، تو اس میں اصل میں جملہ یہ ہوگا کہ یہ کتاب کیا ہے، یا مثال کے طور پر ہم نے مضمون لکھا انسان کے اوپر، تو پھر وہ جملہ پورا یہ ہوگا کہ انسان کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں، لیکن ہم صرف انسان لکھیں گے، اس میں کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوں گی۔ تو یہ ہر زبان کے اندر موجود ہوتا ہے کہ جب ہم بعض اوقات کسی ایک لفظ کو بیان کر دیتے ہیں لیکن وہ اس کا مدعا محض وہ لفظ نہیں ہوتا، اس کے اندر پورا ایک مفہوم موجود ہوتا ہے، بعض اوقات اس کا مبتدا نہیں ہوتا، بعض اوقات خبر نہیں ہوتی، ایک اشارہ ہوتا ہے، ایک عنوان کے طور پر ایک اشارہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو انہوں نے، اور عربی زبان کے اندر بالخصوص قرآن مجید کی زبان کے اندر اس کا بہت زیادہ اہتمام ہے، تو اس لیے اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے نزدیک یہاں مبتدا جو ہے عربیت کی روح سے محذوف ہے، اور اصل جملہ یہ ہے ھذہ الف لام میم، اسی لیے ان کا ترجمہ انہوں نے یہ نہیں کیا الف لام میم، جیسے کہ بالعموم آپ نے تراجم دیکھے ہوں گے تو ترجمہ یہ ہوتا ہے الف لام میم کے نیچے الف لام میم، بس یہی لکھا ہوتا ہے، لیکن استاذ نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے یہ سورہ الف لام میم ہے، اس سے ان کی پوری بات، پورا مدعا اسی جملے سے واضح ہو گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی اضافہ نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک طرح سے ان کے نزدیک جملے کا حصہ ہے، اور عربی کی روح سے یہاں یہ چیز موجود ہونی چاہیے۔ یہ سورہ الف لام میم ہے، اس کے اوپر حاشیہ لکھتے ہیں اس جملے میں مبتدا، یعنی مبتدا کیا ہوگا ھذہ، یہ اس جملے میں مبتدا عربیت کی روح سے محذوف ہے، اسے کھول دیجئے تو پوری بات اس طرح ہوگی ھذہ الف لام میم۔ اصطلاح میں انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، سورتوں کے شروع میں یہ حروف جس طرح آئے ہیں اور قرآن نے جگہ جگہ ذالکہ اور تلکہ کے ذریعے سے ان کی طرف جس طرح اشارہ کیا ہے، اس سے واضح ہے کہ یہ سورتوں کے نام ہیں۔ ان کے معنی کیا ہیں؟ اس باب میں سب سے زیادہ قرین قیاس نظریہ بر صغیر کے جلیل القدر عالم اور محقق امام حمید الدین فراہی کا ہے۔ اس کو مزید واضح کرتے ہیں، چونکہ یہ ایک اختلافی نقطہ ہے اور اس میں بہت سی آراء پائی جاتی ہیں، تو اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلے تو یہ جان لیجئے کہ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں۔ یہ کوئی قرآن مجید کی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ آپ کہیے کہ ایک فنی اصطلاح ہے جو استعمال ہو گئی۔ جیسے کہ مثال کے طور پر حدیث جو ہے، حدیث کوئی خود سے یعنی دینی اصطلاح اصل میں نہیں تھی، لیکن ہمارے علوم میں علماء نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر و تصویب کے ساتھ خاص کر کے اصطلاح بنا دیا۔ جب ہم حدیث کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حروف مقطعات جب قرآن مجید کے حوالے سے استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ حروف ہیں جو مختلف صورتوں کے بعض اوقات آغاز میں، بعض اوقات اس کی دوسری تیسری آیت کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ حروف ہیں جو، اور ان کو مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ اپنی زبان کے لحاظ سے سمجھ لیں کہ یہ ایسے ہی کہ جیسے ہم ایبریویشنز کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی جو اختصارات ہوتے ہیں، ہم مختلف الفاظ کو جوڑ کر ایک لفظ بنا لیتے ہیں، حالانکہ وہ ایگزیکٹ وہ لفظ نہیں ہوتا جو کہ جس کا کوئی خاص معنی ہو، بلکہ وہ مختلف الفاظ کو جوڑا گیا ہوتا ہے۔ تو ایبریویشن عام مفہوم ہے، اس سے آپ واقف ہیں۔ تو یا کچھ کوڈ ورڈز کے لیے بھی اس کو بعض علماء استعمال کرتے ہیں کہ یہ اصل میں اختصارات نہیں ہیں، بلکہ بعض علماء کے نزدیک یہ کچھ کوڈز ہیں یا کچھ نشانیاں ہیں، کچھ علامات ہیں۔ تو یہ مختلف علماء کا جو عمومی موقف ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ تو اس میں پوری ہماری تاریخ میں چونکہ ان کا جو بھی ایبریویشن ہوگی، جب تک اس کا کوئی معنی آپ کے سامنے نہیں آئے گا، وہ ایبریویشن تو ظاہر ہے کہ استعمال نہیں ہوتی عام لغت کے اندر بھی، کیونکہ کئی الفاظ کو جوڑ کر وہ ایبریویشن بنائی جاتی ہے، وہ جو اختصار ہے وہ کیا جاتا ہے کچھ لفظوں کو جوڑ کر۔ تو بعض اوقات میرے ذہن میں جو 6 الفاظ ہیں وہ ایک ہوں گے، آپ کے ذہن میں وہ دوسرے الفاظ ہوں گے، یعنی ان کے مصداق، ان کے معنی مختلف ہوں گے۔ تو اس لیے یا تو اس کو متعین ہونا چاہیے سوسائٹی کے اندر، یا جہاں وہ استعمال ہو رہے ہیں ان کا مفہوم کہ ان 6 لفظوں سے مراد کیا ہے۔
الف سے الف کا کیا مطلب ہے، لام کا کیا مطلب ہے اور میم کا کیا مطلب ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ 3 حروف ہیں، ان 3 حروف کا ایک لفظ تو نہیں ہے جو اپنا پورا معنی دیتا ہو، 3 الگ الگ حروف ہیں، تو 3 الگ الگ حرفوں کا معنی کیا ہے، یہ معنی اس پر ایک طرح سے اتفاق ہے علماء کے مابین کہ ہم اس کا تعین نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں معلوم قطعی طور پر، جس طرح باقی الفاظ کے مطالب ہمیں معلوم ہیں، لیکن ان ایبریویشنز کے مفاہیم اور اطلاقات ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ تو ایک تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اس میں اتفاق ہے۔ البتہ علماء نے اس کی کوشش کی ہے، اس پر تحقیق کی ہے، اور استاذ گرامی کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو علماء نے مختلف نظریات قائم کیے ہیں، اس میں جو مولانا حمید الدین فراہی کا نقطہ نظر ہے، یہ مولانا حمید الدین فراہی استاذ کے استاذ ہیں، یعنی غامدی صاحب کے استاذ مولانا امین احسن اصلاحی اور ان کے استاذ حمید الدین فراہی ہیں، جو بر صغیر کے ایک جلیل القدر عالم ہیں، اور انہوں نے ہی قرآن مجید کو ایک خاص فوکس کر کے ایک خاص طریقے سے پڑھنے کا جو ڈھب ہے اس کو دریافت کیا یا اس پر فوکس کیا، تو اسی کے مطابق پھر آگے پوری تفسیر لکھی گئی تدبر قرآن، اور پھر اس میں اضافے ترامیم کے ساتھ غامدی صاحب نے اپنا کام کیا ہے۔ تو یہ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ غامدی صاحب کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں مختلف علماء کے نقطہ نظر جو پائے جاتے ہیں، اس میں وہ امام حمید الدین فراہی کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ان کی رائے کیا ہے، یعنی ایک رائے آپ سمجھ لیجئے، اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ علماء کی ایک رائے یہ ہے کہ یہ ایبریویشنز ہیں، اس پر تو سب کا اتفاق ہے، لیکن یہ کس ضمن میں آئی ہیں، کس پہلو سے آئی ہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا جو نقطہ نظر ہے وہ نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ کچھ کوڈز ہیں جو ہمیں بتانے کے لیے نہیں رکھے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقصد ہمیں کوئی کمیونیکیشن کرنا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کا جز تو ہیں، ان کو پڑھنا بھی چاہیے، ان کا کوئی نہ کوئی مطلب بھی ہوگا، لیکن یہ خدا ہی کو معلوم ہے، اور قیامت میں اس کا معنی ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ کوڈز جو ہیں کس پہلو سے رکھے گئے تھے۔ اچھا، اسی طرح جو تیسرا نقطہ نظر ہم بیان کرتے ہیں وہ ہے مولانا حمید الدین فراہی کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں صورتوں کے نام ہیں، یعنی جن صورتوں کے اوپر یہ آئے ہیں بالعموم آغاز میں آئے ہیں، تو یہ ان صورتوں کے نام ہیں۔ تو مثال کے طور پر اب میں نے یہاں واضح کر دیا ہے کہ مثلا طٰہٰ ایک یعنی طٰہٰ، یا سین کاف نون، یہ بعض صورتوں کے آغاز میں یہ الفاظ آئے ہیں، ان سے آپ واقف ہیں۔ مزید وہ کیا لکھتے ہیں، استاذ گرامی کی عبارت آگے چل رہی ہے اس حاشیے پر، وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان کے حروف تہجی چونکہ اصلاً عرب قدیم میں رائج وہی حروف ہیں جو صرف آواز ہی نہیں بتاتے تھے، بلکہ چینی زبان کے حروف کی طرح معنی اور اشیاء پر بھی دلیل ہوتے تھے، اور جن معنی یا اشیاء پر دلیل ہوتے تھے انہی کی صورت پر لکھے جاتے تھے، اس لیے قرآن کی صورتوں کے شروع میں بھی یہ اپنے انہی قدیم معنی کے لحاظ سے آئے ہیں۔ اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ پہلے تو یہ جان لیجئے کہ حروف تہجی کیا ہوتے ہیں۔ حروف تہجی جو ہمارا انسانوں کا تعامل ہے یا ہمارا انسانوں کی پوری تاریخ گزری ہے، اس کا اگر جائزہ لیا جائے تو 2 پیٹرن پر بنائے گئے ہیں، جو ہم جس کی تحقیق کرتے ہیں یا اہل زبان نے جس کی تحقیق کی ہے۔ ایک پیٹرن یہ ہے کہ کوئی ساؤنڈ ہے، کوئی آواز ہے، اور اس کی ایک شکل بنا دی گئی، یعنی ہم نے آ کی آواز نکالنی ہے تو مثال کے طور پر میں نے اس کے لیے سیدھا ایک لائن کھینچ دی، یا ب کی آواز نکالنی ہے تو ایک دائیں سے بائیں طرف ایک لائن کھینچی اور اس کے نیچے ایک نقطہ لگا دیا، اور مثال کے طور پر لیٹن انداز میں یونانیوں نے اس کے لیے ایک دوسرا طریقہ اختیار کر لیا کہ وہ یعنی ایک 8 کی طرح کا ہندسہ ب کی آواز بنانے کے لیے انہوں نے کر دیا۔ تو یہ ایک بات یہ واضح ہوئی کہ حروف تہجی جو ہے اصل میں آوازوں کی، ساؤنڈز کی علامات ہیں۔ یہ عام طور پر زیادہ تر زبانوں میں یہی طریقہ اختیار ہوتا ہے، لیکن بعض زبانیں ایسی رہی ہیں کہ جن کے اندر، ان میں سے ایک موجودہ زمانے میں چینی زبان ہے،
عبرانی زبان بھی جو عربی کی ایک طرح سے مدر لینگویج ہے، عربی جس پر بیس کرتی ہے، عبرانی زبان بھی اسی نوعیت کی زبان تھی کہ جو ابتدا میں اس طریقے سے یعنی اس کے حروف اس طریقے سے بنے کہ جو حرف بذات خود کوئی مفہوم رکھتا ہے، یعنی کوئی شکل رکھتا ہے، اس شکل پر مبنی وہ حروف کی اس کو تشکیل دے دیا جاتا تھا شروع میں۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب آدمی نے یہ کہنا ہے یا کسی بات کو منتقل کرنا ہے کسی دوسرے کے لیے کہ اس گھر میں سانپ ہیں، تو یہ بتانے کے لیے وہ پھر سانپ کی تصویر بنا دے گا، اور اسی سے پھر وہ لفظ بن گیا جو اس کی آواز کا بیان کرتا تھا، اور اسی سے پھر بتدریج آواز آگے بڑھتی گئی۔ تو یہ دوسرا میتھڈ ہے۔ جب یہ دو میتھڈ واضح ہو گئے تو دیکھیے استاذ کا جملہ اب پڑھیے اس جو میں نے تفہیم کی ہے اس کی روشنی میں۔ وہ کہتے ہیں، یعنی یہ ہم سارا مولانا حمید الدین فراہی کا نقطہ نظر بیان کر رہے ہوں، وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان کے حروف تہجی چونکہ اصلاً عرب قدیم میں رائج وہی حروف ہیں جو صرف آواز ہی نہیں بتاتے تھے بلکہ چینی زبان کے حروف کی طرح معانی اور اشیاء پر بھی دلیل ہوتے تھے، اور جن معانی یا اشیاء پر دلیل ہوتے تھے انہی کی صورت پر لکھے بھی جاتے تھے۔ اس لیے قرآن کی صورتوں کے شروع میں بھی یہ اپنے انہی قدیم معنی کے لحاظ سے آئے ہیں۔ اس کی نہایت واضح مثال، اب مولانا فراہی نے جو اس کی مثال دی ہے وہ ایک مثال اس میں سورہ نون کی ہے، یعنی سورہ قلم کی ہے، جس میں نون کا لفظ، نون والقلم، یعنی جس کا آغاز نون سے ہوتا ہے۔ تو اب نون کا جو لفظ آیا ہے تو جو یہ وہی شکل ہے جو مچھلی کی شکل ہے، یعنی نون قدیم زمانے میں مچھلی کے انداز میں لکھا جاتا تھا، گویا کے درمیان میں آپ جو نقطہ آپ کو نظر آ رہا ہے یا اس کا، تو وہ اس کی ایک آنکھ کا نقطہ تھا جو پہلے ساتھ جڑا ہوا تھا اور پھر الگ ہو گیا، یہ ایک اندازہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہ متحقق ہے، یہ طے شدہ ہے، محققین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو نون ہے یہ اصل میں مچھلی کی شکل ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس سورہ کے اندر، سورہ قلم میں حضرت یونس کے واقعے کا ذکر ہوا ہے، جن کو صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہا جاتا ہے، اور وہ مچھلی کے اندر رہے، تو اس کا ذکر چونکہ ہوا ہے تو اس وجہ سے اس سورہ کے آغاز میں اس کا نام ایک طرح سے نون کے طور پر لکھ دیا گیا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اس کو سورہ قلم کیوں کہتے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے، اس پر کوئی بات ہوگی تو اس کو ڈسکس کر لیں گے، لیکن یہ واضح ہو گیا کہ اس نقطہ نظر کے لحاظ سے اصل میں یہ اس سورہ کا نام جو ہے سورہ نون ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر ایک اور مثال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کچھ میں نے ایک پکچر لے کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ جیسے الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، یہ مختلف، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ طٰہٰ یہ اس سورہ کا نام بھی ہے، سورہ طٰہٰ جس کو ہم جانتے ہیں کہ یہ اسی طرح سورہ قاف یہ بھی سورہ کا نام ہے، تو ہم جانتے ہیں حامیم بھی سورہ کا نام کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو طٰہٰ جو ہے یہ سورہ کا نام بھی ہے، یعنی یہ دوسری مثال آپ سمجھ لیجئے کہ سورہ کا نام بھی ہے طٰہٰ، اور اس میں توئے کا جو لفظ ہے یہ سانپ کی صورت میں لکھا جاتا تھا عبرانی زبان کے اندر، اور اسی سے اس کی یہ شکل بن گئی۔ یہ بھی محققین کے مابین طے شدہ بات ہے۔ تو اسی کو بنیاد بنا کر مولانا فراہی نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ کچھ علمی نوعیت کے نکات ہیں، میں اس میں جو تدبر سے میں نے کچھ مفاہیم لیے ہیں وہ بھی اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یعنی مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ مثلاً حرف طا کے معنی سانپ کے ہیں، اور اس کے لکھنے کی حیت بھی سانپ کی حیت سے ملتی جلتی ہے۔ اب قرآن میں سورہ طٰہٰ کو دیکھیے جو توئے سے شروع ہوتی ہے، اس میں ایک مختصر تمہید کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی لٹھیا کے سانپ بن جانے کا قصہ بیان ہوتا ہے۔ اسی طرح طٰ سین میم، طٰ سین وغیرہ بھی توئے سے شروع ہوتی ہیں، اور ان میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لٹھیا کے سانپ کی شکل اختیار کر لینے کا معجزہ مذکور ہے۔ الف، اب الف کی بات آ گئی، الف گائے کے سر کی حیت پر لکھا جاتا ہے، یعنی بالکل سیدھا کر کے، تھوڑا سا اس میں خم ہوتا تھا جب ابتدا میں لکھا جاتا تھا۔
ابھی بھی آپ دیکھیں کہ عربی زبان کا جو الف ہے اوپر تھوڑا سا وہ مڑا ہوا ہوتا ہے۔ الف گائے کے سر کی حیت پر لکھا بھی جاتا تھا اور گائے کے معنی بھی بتاتا تھا، تو لہٰذا ظاہر ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر جس میں سے الف لام میم بھی استعمال ہوا ہے تو وہاں بقرہ کا یعنی گائے کا ذکر بھی ہے۔ تو یہ ایک تحقیق ہے، یہ استاد نے بھی اس کے لیے لفظ جو استعمال کیے ہیں وہ قرین قیاس کے لفظ استعمال کیے ہیں کہ جتنے بھی تحقیقات علماء نے کی ہیں ان میں یہ زیادہ قرین عقل لگتی ہے، قرین قیاس لگتی ہے کہ ان کو نام قرار دیا جائے، اور یہ نام ہیں۔ اور اس میں ایک اور دلیل بھی دی جاتی ہے اس کی وضاحت کے لیے کہ جو یہ نام ہیں اگر اس میں کوئی ابہام ہوتا تو وہاں پر یہ سوال جو ظاہر ہے کہ ارد گرد میں جتنے بھی لوگ تھے وہ قرآن مجید پر اعتراض کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس پر کوئی اعتراض ہوتا تو اس وقت یا یہ لفظ سمجھ نہ آ رہا ہوتا تو اس وقت لوگ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے یا اعتراض کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک یہ بھی جوابی دلیل پیش کی جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کتاب الہی ہے، اصل الفاظ ہیں ذالک الکتاب، ان میں ذالکہ کا اسم اشارہ سورہ کے لیے آیا ہے اور الکتاب کے معنی کتاب الہی کے ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ جگہ جگہ اس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے اور اسی طریقے پر استعمال ہوا ہے جس پر کوئی لفظ اپنے مختلف مفاہیم میں سے کسی ایک اعلیٰ اور برتر مفہوم کے لیے خاص ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہاں جو لفظ آیا ہے الکتاب، یہ کس مقصد کے لیے آیا ہے؟ یہ جملے کی کنسٹرکشن دیکھ لیں، ذالک الکتاب، اس کے بھی مختلف تراجم کیے گئے ہیں۔ یہ منفرد ترجمہ ہے استاد گرامی نے جو کیا ہے، جو علماء کا نقطہ نظر ہے وہ یہ اس کو اس مفہوم میں نہیں لیتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس میں آپ کے سامنے موجود ہے یہ کتاب الہی ہے۔ استاذ کا موقف یہ ہے کہ یہ سورہ ہے اور یہ سورہ کتاب الہی ہے، یہ اس کو اس طریقے سے پورے بات کو جوڑتے ہوئے بیان کر رہے ہیں۔ تو ذالک الکتاب میں ذالکہ کا اسم اشارہ سورہ کے لیے آیا ہے، پوری کتاب کے لیے اس طریقے سے نہیں آیا، لیکن پوری کتاب اصل میں اسی مقصد کے لیے ہے، اس کا ایک جز ہے، جز بول کر بھی ہم کل مراد لے لیتے ہیں۔ تو یہ کتاب الہی ہے۔ قرآن مجید میں اس میں جو بات انہوں نے واضح کی ہے کہ کتاب کا لفظ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے اندر عربی زبان کے اندر مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر خط کے لیے بھی کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مثال کے طور پر قانون کے لیے بھی کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، شریعت کے لیے بھی کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کتاب کے لیے یعنی بک کے لیے بھی کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اور یہاں کتاب الہی بھی نہیں لکھا گیا، تو لیکن قرآن مجید میں صرف کتاب استعمال کر کے اس سے کتاب الہی مراد لیا جاتا ہے۔ تو چونکہ قرآن مجید کا یہ عرف ہے اس لیے یہاں واضح کر دینا چاہیے کہ یہ جس چیز کی بات ہو رہی ہے وہ کتاب الہی کی بات ہو رہی ہے۔ اب جو اگلی بات ہے وہ بڑی اہم ہے، اس میں بھی استاذ کی رائے منفرد ہے۔ اس کے کتاب لا ریب فیہ، اب لا ریب فیہ کا لفظی جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب کس باب میں کوئی شک نہیں ہے، کس مسئلے میں کوئی شک نہیں ہے، کس بارے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ اس کے مختلف جواب علماء نے دیے ہیں۔ جو رائج نقطہ نظر ہے یا عام نقطہ نظر ہے یا قدیم علماء کا نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کچھ اس کے اندر بیان ہوا ہے، یعنی وہ ایک حقیقت ہے، وہ حقیقت کے اوپر مبنی ہے، اللہ کا دین برحق ہے اور اس پہ کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی جو دین اس کتاب کے اندر بیان ہوا ہے اس میں کسی شک و شبہ کی، کسی اس طرح کا اضطراب یا خیال پیدا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی، یہ علماء کا نقطہ نظر ہے۔ استاذ کیا کہتے ہیں؟ استاد یہ کہتے ہیں کہ اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی ان کے نزدیک اگر جو پہلے والا مفہوم لیا جائے تو وہ ایک تو اس جملے کے اندر پوری طرح مربوط نہیں ہوتا اس پورے سیاق کے اندر، اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس کا مفہوم بھی پوری طرح متعین نہیں ہوتا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ میرا دوست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اب یہ اس کی شخصیت میں کوئی شک نہیں ہے، میرے اس کے
معاملے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا جو علم و فضل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیا میرا مقصد ہے؟ لیکن جب میں یہ کہوں گا کہ یہ میرا دوست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس کا مطلب ایک ہی ہوگا، اور وہ مطلب یہ ہوگا کہ یہ میرا دوست ہے اور اس کے میرا دوست ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اس کے علاوہ ہم کوئی اور مطلب نہیں نکال سکتے۔ یہ مطلب نہیں لیں گے کہ اس کے علم و فضل میں کوئی شک نہیں ہے، یہ مطلب نہیں لیں گے کہ اس کی صلاحیتوں میں کوئی شک نہیں ہے، یہ مطلب نہیں لیں گے کہ اس کی وفاؤں میں کوئی شک نہیں ہے، یہ نہیں لیں گے۔ تو یہ جگہ ہے جہاں سے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو مدرسہ فراہی کے محققین ہیں، مفسرین ہیں، وہ جملے کو، بات کو کیسے اپروچ کرتے ہیں۔ اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ مسئلہ ہی یہ تھا کہ اس کو کتاب الہی ماننے سے، اللہ کی آیات کو اللہ کی آیات ماننے سے انکار کر رہے تھے، تو ابتدا ہی میں واضح کر دیا ہے کہ اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کتاب الہی ہے اور اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آگے ہے، وہ مزید لکھتے ہیں کہ قرآن میں یہ لفظ جگہ جگہ اسی معنی کے لیے استعمال ہوا ہے اور اسی طریقے پر استعمال ہوا ہے جس پر کوئی لفظ اپنے مختلف مفاہیم میں سے کسی ایک اعلیٰ اور برتر مفہوم کے لیے خاص ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی یہ واضح کر دیا گیا کہ اصل میں مختلف اطلاقات ہوتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ کتاب کے لیے خط کا معنی بھی ہے، قانون کا معنی بھی ہے، کتاب کا معنی بھی ہے، اور معنی بھی موجود ہیں، لیکن یہاں قرآن کے عرف کے اندر یہ کتاب کے لیے بالعموم خاص ہو گیا کہ جب اکیلا کتاب آئے گا تو بالعموم، اور اس میں کوئی اس طرح کی چیز موجود نہیں ہوگی سیاق و سباق کی، تو اس کو ہم کتاب الہی کے معنوں میں لیں گے۔ یہی اس جملے کا آگے جو مزید انہوں نے واضح کیا ہے، کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہی اس جملے کا سیدھا اور صاف مفہوم ہے۔ قرآن کے نظائر سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، یعنی قرآن مجید کے اندرونی جو نظائر ہیں وہ بھی اسی کی وضاحت کرتے ہیں۔ اگلا جو نوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی یہ واضح کر دیا کہ اس پر جو الف لام ہے، ہدن للمتقین میں جو الف لام ہے، جو دی ہے، جو پراپر ناؤن جس طرح اس کو بنا دیا گیا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو واضح ہے کہ یہ جو خدا سے ڈرنے والے مخاطبین ہیں اللہ کے رسول کے، ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ ہدایت، وہ لکھتے ہیں کہ ہدایت راستہ پانے کے لیے بھی ہوتی ہے اور راستے پر چلنے کے لیے بھی، یعنی ہدایت کے دو مفاہیم یا دو اطلاقات ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کو کوئی گائیڈنس، کوئی ہدایت مل جائے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ یہ راستہ ہے، راستے کے بارے میں بتا دیا گیا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں یہ بتایا ہو کہ یہ راستہ تو ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، لیکن اس پر چلنا کیسے ہے یہ بتایا گیا ہو۔ الہامی صحائف اصلاً اسی دوسری ہدایت کے لیے نازل ہوئے ہیں، کیونکہ جو اصل ہدایت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، اس کی فطرت کے اندر ودیت کر کے، الہام کر کے انسان کو دے دی ہوئی ہے۔ تو یہ اس ہدایت کے مطابق چلنا کیسے ہے، اگر کوئی چیز بھول گئی ہے تو پھر اس کی یاد دہانی ہے۔ الہامی صحائف اصلاً اسی دوسری ہدایت کے لیے نازل ہوئے ہیں، یعنی یہ واضح کیا ہے کہ جتنی کتابیں بھی آئی ہیں اور اللہ کے رسول آئے ہیں، اسی دوسری نوعیت کی کہ اس راستے پر چلنا کیسے ہے وہ بتانے کے لیے آتے ہیں۔ قرآن نے بھی یہاں اور بعض دوسرے مقامات پر اپنے آپ کو اسی لحاظ سے ہدایت قرار دیا ہے۔ اس ہدایت سے بہرہ مند ہونے والوں کو جو خصوصیات، اس ہدایت سے بہرہ مند ہونے والوں کی جو خصوصیات ان آیتوں میں بیان ہوئی ہیں، تو اگر غور کیجئے تو ٹھیک ان خصوصیات کی نقیض ہیں جو یہود میں من حیث القوم پائی جاتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ آگے کہ کون لوگ ہیں جو اس ہدایت کو پانے والے ہیں، کون لوگ ہیں جو اس ہدایت پر چلنے والے ہیں، کون لوگ ہیں جو اگر چلیں گے تو ان کو یہ ہدایت میسر آ سکتی ہے، تو وہ ان کی خصوصیات آگے اگلے جملے کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ تو اس کے حوالے سے استاد گرامی نے لکھا ہے کہ واضح رکھیے کہ یہ مجرد بات نہیں ہے، بلکہ اصل میں خاص تناظر بھی ہے، خاص کانٹیکسٹ بھی ہے اس کا، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ وہ خصوصیات ہیں جو اصل میں یہود کے ہاں، نصارہ کے ہاں نہیں پائی جاتی تھیں۔ جب نہیں پائی جاتی تھیں، ان کے اندر مفقود ہو گئیں، ختم ہو گئیں، تو یہی تو وجہ ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو ان کی حیثیت سے معزول کر دیا گیا،
اور ان سے وہ شہادت کا منصب چھین کر اب امت مسلمہ کو دیا گیا ہے، لہٰذا جو چیزیں انہوں نے ترک کر دی تھیں اب تم لوگوں کو ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے، اور اگر وہ چیزیں ہوگی تبھی تم اس کتاب کو اپنے ہاتھ میں پکڑ سکو گے، اس راستے پر چل سکو گے۔ تو ٹھیک ان خصوصیات کی نقیض یعنی متضاد اس کے برعکس ہیں جو یہود میں من حیث القوم یعنی بحیثیت قوم، بحیثیت مجموعی پائی جاتی تھی۔ قرآن نے اسی سورہ میں آگے ان کی یہ خصوصیات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ اس نے بتایا ہے کہ خدا سے ڈرنے کے بجائے وہ اس کے مقابلے میں سرکش ہوئے، انہوں نے خدا پر ایمان لانے کے لیے اسے آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کیا، وہ نماز سے غافل ہو گئے اور خدا کی راہ میں انفاق کے بجائے لوگوں کو بخل یا کنجوسی کی ترغیب دینے لگے، انہوں نے محض اپنے تعصبات کی بنا پر خدا کے پیغمبروں کا انکار کیا اور آخرت ان کے لیے ایک رسمی عقیدہ بن کر رہ گئی، ان کے طرز عمل میں اس پر ایمان کی کوئی جھلک کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ یہ اس کو جب بھی آپ اپنے طور پر بھی پڑھا کریں تو جو محقق کام کرتا ہے اس نے ایک ایک لفظ بہت غور سے اور برسوں کی محنت کے اور برسوں کے فہم کے نتیجے میں لکھا ہوتا ہے، محض ایک تقریر نہیں ہوتی، محض جملوں کا بیان نہیں ہوتا، تو اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے کہ اگر اس نے ہمارے لیے یہ خدمت انجام دی ہے تو اس کے معنی کیا ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ انہوں نے واضح کیا کہ یہ اصل میں دیکھیں کیا خصوصیات بیان ہوئی ہیں۔ ہدن للمتقین، پہلی جو خصوصیت بیان ہوئی ہے، کن کے لیے یہ ہدایت ہے؟ جو متقی ہیں یعنی تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے ہونے چاہیے۔ اب اس کے یہود کا کیا معاملہ تھا؟ وہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں تھے بلکہ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تھے، اللہ کے سرکش ہو گئے تھے۔ دوسری خصوصیت یہ بیان کی ہے الذین یؤمنون بالغیب، یعنی وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ کو دیکھتے نہیں ہیں، اس کے باوجود اللہ اور اس کے جو بھی بیانات ہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ خصوصیت ہو گئی۔ ابتدا میں یہود اسی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے یہ مطالبہ شروع کر دیا کہ ہم پروردگار کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہم ان کو براہ راست نہ دیکھ لیں، اپنے پروردگار کو براہ راست دکھاؤ تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو یہ دوسری انہوں نے ایک طرح سے انحراف کیا، اور جب کہ مسلمانوں کو مخاطب ہو کر کہا گیا ہے کہ آپ کو غیب ہی پر ایمان لانا ہوگا ورنہ آپ کا معاملہ بھی وہی ہو جائے گا۔ تیسری جو خصوصیت تھی یہود کی اور جس کو انہوں نے ترک کیا وہ یقیمون الصلاۃ ہے، تو یعنی وہ نماز ان کے لیے فرض کی گئی تھی لیکن انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا۔ تو مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے اندر یہ خصوصیت ہوگی تبھی جا کے آپ اس کتاب کے راستے پر چل سکیں گے۔ اور چوتھی یہ بات تھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ جو ان کو دیتا ہے ان میں سے وہ انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ تو یہود نے جو طریقہ اختیار کیا وہ کنجوسی کا، وہ خست کا، وہ پستی کا، اسی طرح بخل کا رویہ اختیار کیا، لوگوں کو دیتے نہیں تھے، سب کچھ سینت سینت کر اپنے پاس رکھتے تھے۔ تو یہ جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا بحیثیت قوم، یہ ظاہر ہے کہ ساری خصوصیات بحیثیت قوم ہوتی ہیں، کسی قوم کی جو مجموعی کے اعمال یا اس کی ایک پوری شخصیت بن جاتی ہے قوم کی، اس کا یہ بیان ہے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ وہ اس جگہ پر کھڑے ہو گئے تھے۔ تو استاذ نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہود جو ہیں وہ اس جگہ پر کھڑے ہوئے، ان چار نقطوں کے حوالے سے، ان چار خصوصیات کے حوالے سے یہود نے یہ رویہ اختیار کیا، لہٰذا مسلمانوں کو مخاطب ہو کر یہ کہا گیا ہے کہ آپ اسی صورت میں اس کتاب کے راستے پر چل سکتے ہیں جب آپ اپنے اندر یہ خصوصیات پیدا کریں گے، ورنہ پھر معاملہ وہی ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کے نقیض ہوں گے، اس کے برعکس رویہ اختیار کریں گے تو معاملہ وہی ہو جائے گا جو یہود کے ساتھ ہوا تھا۔ مرحلہ جی سوالات کی طرف آتے ہیں، 2-3 سوالات ہیں۔ ایک تو ابھی اس میں عدیل صدیقی صاحب نے ایک سوال کیا تھا، وہ شاید اس کا جواب مل گیا ہے کہ ذالکہ جو ہے اس کو آپ سورہ بقرہ کی طرف ریفر کریں گے یا اس کو قرآن کی طرف؟ تو اس کا جواب تو آپ نے اس میں بتا دیا کہ ایک کتاب کی طرف ہی اشارہ کر رہا ہے۔ نہیں، یہ سورہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ سورہ بقرہ کی طرف، جی، یعنی جی فرمائیے۔
جی آپ بتائیے. یعنی یہ جملہ دیکھ لیجئے نا، یہ جملہ دیکھ لیجئے، یہ سورہ الف لام میم ہے. آپ ترجمہ میں مفسر جو بات کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سورہ الف لام میم ہے. اب آگے جو جملہ ہے وہ اسی سے جڑ رہا ہے. یہ کتاب الہی ہے، یعنی یہ سورہ جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہدایت ہے. جی سوال انہوں نے یہ نہیں پوچھا تھا، پوچھا یہ تھا کہ یہ اس میں اشارہ بعید کا کیوں استعمال کیا ہے، ذالک کا کیا استعمال کیا ہے جو اور اس کا ترجمہ یہ کیوں کیا گیا ہے. یہ اگر آپ اس کو اس میں دیکھیں، اس کی مولانا اصلاحی نے بھی تفسیر بڑی تفصیل سے کی ہے، اس کو آپ ویسے پڑھ لیجئے گا. لیکن جو ہے اشاروں کا معاملہ کیسے، یا دس یا دیٹ ہم استعمال کرتے ہیں، یا یہ یا وہ استعمال کرتے ہیں، تو بعض اوقات وہ دیٹ کا لفظ یا وہ کا لفظ ہم اپنے اس ماضی کے لیے استعمال کر لیتے ہیں جو ہمارے ذہن میں موجود ہوتا ہے. تو وہ بظاہر تو سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کا مفہوم، اس کے مصداقات یا اس کی بات جو ہے وہ ماضی سے متعلق ہوتی ہے. تو اس کی ایک پوری فہرست انہوں نے مولانا اصلاحی نے بڑی تفصیل سے ذالکہ اور حاذہ کی فرق، اشارہ بعید اشارہ قریب کے فرق کے لحاظ سے انہوں نے واضح کی ہے. دلیل انہوں نے بھی یہ دی ہے، اور استاذ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے کہ اصل میں یہ جو اعلیٰ عربی کے اندر پھر اس کے اسباب ہوتے ہیں. تو یہاں جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں اس مقصد کے لیے آیا ہے کہ یہ جو چونکہ آگے داستان بیان ہو رہی ہے اس سورہ کے اندر یہود کی، جو اصل میں ماضی کی ایک قوم ہے، اور اس کے اور یہ سورہ پوری کی پوری اسی یعنی سورہ الف لام میم اسی سے متعلق ہوتی ہے. تو اس لیے بعید کا اشارہ ہے جو ایک طرح سے ماضی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. جی تو جو اس میں سمجھ بات یہ آئی ہے کہ یہ سورہ الف لام میم ہے اور یہ کتاب الہی ہے، تو اس سورہ کو یہ کتاب الہی کہا گیا ہے. تو اس لیے، اور جو بعید والی بات ہے وہ یہ ہے کیونکہ یہ ماضی کی قصے اس میں بیان ہونے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو یہ کہا گیا ہے. ذالکہ اس لیے بولا گیا ہے. اچھا، تو اس کو ایک ہدایت کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمائی. تو اس پہ جو اور بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں، اس میں ایک اعتراض ان حوالے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی واضح کتاب کے جو مفاہیم ہیں، جو مطالب ہیں، جب ان کو سمجھنے کی بات ہوتی ہے تو اسی میں ایسے حرف بھی بیان کیے گئے ہیں، جیسے ابھی بھی آپ نے کہا کہ یہ قرین قیاس چیز ہے. تو پھر ایسی واضح کتاب میں اس طرح کے حروف کا ہونا، کیا یہ بات خود اس کے اگینسٹ نہیں جاتی، اس بات کے خلاف نہیں جاتی کہ جی یہ واضح کتاب ہے لیکن اسی میں کچھ الفاظ یا کچھ چیزیں ہیں جن کا مطلب بھی کسی کو نہیں پتا؟ جی، جو میں آپ کے سوال کا مطلب سمجھا ہوں غالباً وہ یہ ہے کہ جس طرح کہ ہم نے الف لام میم استعمال کیا، اسی طرح طٰہٰ ہے، یاسین ہے، مختلف الفاظ جس کو یا حروف جن کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں، اور جن کے بارے میں یہ طے شدہ ہے یا مانا جاتا ہے، اس کو حقیقت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ اس کا مطلب نہیں جان سکتے. ان کا مطلب کا کچھ اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے، لیکن ان کا حقیقی مطلب ہمیں قیامت ہی کے موقع پر پتہ چلے گا. تو جب یہ عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، اور جو بھی جن لوگوں نے بھی تحقیق کی ہے وہ بھی کوئی یقین سے اس کی دلیل نہیں پیش کر سکے، تو اس سے پھر یہ سوال پیدا ہو گیا کہ قرآن مجید جو اپنے آپ کو ایک طرح سے لسان مبین میں کہتا ہے، واضح زبان میں نے اپنے آپ کو، اپنے پیغام کو بھیجا ہے، تو وہ کیسے واضح ہو گیا، کیسے وہ متعین ہو گیا؟ کیونکہ اس میں کم و بیش 30-40 الفاظ تو ایسے ہو سکتے ہیں، یا وہ الفاظ کے جملے یا الفاظ کا جو سیٹ ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو مبہم ہو، جو واضح نہ ہو، اور جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم ان کے مطلب کو نہیں جانتے. تو یہی آپ بات پیش کر رہے ہیں. جی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ اس کا آغاز کرتے ہی ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ان کچھ حرف ہیں یا کچھ لفظوں کے محفف ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا، جبکہ اسی کتاب کو بارے میں یہ بھی ہم کہتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے ہم مانتے بھی ہیں کہ وہ ہدایت کی کتاب ہے. تو اگر اس کی ہدایت جو ہم مان رہے ہیں اس میں کچھ چیزوں کا ہمیں شروع میں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا ہے، تو اس کو پھر ہم کیسے دونوں چیزوں کو کیسے ایک ثابت کر سکتے ہیں؟ اس میں ایک دو چیزیں پہلے سمجھ لیجئے اس بات کی تفہیم مزید کے لیے.
ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب ہم دو چیزوں میں فرق ہوتا ہے، ایک ہم لفظ بولتے ہیں ٹائٹل یا عنوان، ایک ہم لفظ بولتے ہیں نام یا نیم، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جب ہم ٹائٹل یا عنوان کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے ہمارے ذہن میں اور اس میں انسانوں کا پورا تأمل بھی ہے، انسانوں کی پوری ہسٹری جو ہے اس پر گواہی بھی دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ہم عنوان بولیں گے تو وہ آگے مضمون جو بیان کیا جا رہا ہے اس عنوان کے تحت، یا جو بات بیان کی جا رہی ہے عنوان کے اندر وہ چیز ریفلیکٹ ہونی چاہیے۔ یہ عنوان کا لفظ بولتے ہی انسانوں کی جو طریقہ کار رہا ہے، اس میں جب عنوان کا لفظ بولیں گے تو اصل میں یہ سمجھ کے بولیں گے کہ ہم نے جو نیچے لکھنا ہے یا آگے ہم نے جو بات بیان کرنی ہے یا گفتگو کرنی ہے، اس گفتگو کا ٹائٹل یہ ہے، گویا کہ وہ ٹائٹل اس آنے والی گفتگو کو بیان کر رہا ہے، اس کا ایک اجمالی سا مفہوم واضح کر رہا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ٹائٹل یا عنوان۔ نام جو ہوتا ہے، اسم جس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، نیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جب ہم کوئی نام کا ورڈ بولتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو اس کا مسمى ہے، یعنی جس کے لیے وہ اسم بولا گیا ہے، وہ ایگزیکٹلی وہی ہو جو نام سے مطابق رکھتا ہے، بلکہ نام ہم صرف ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے، دو افراد کو میں تفریق کرنے کے لیے کہ اس کا نام اصغر رکھ دیا، اس کا نام اکبر رکھ دیا، اور اس طرح اس کا نام فلاں رکھ دیا، اس جگہ کا نام لاہور رکھ دیا، اس جگہ کا نام کراچی رکھ دیا، اسی طرح اس کتاب کا نام یہ رکھ دیا، اس کتاب کا نام یہ رکھ دیا، اس چیز کا نام یہ رکھ دیا، اس چیز کا نام یہ رکھ دیا۔ تو نام جب ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ لازم نہیں آتا کہ ہمارا مدعا یہ ہو کہ یہ اصل میں اس کا ٹائٹل ہے، یہ اس کا عنوان ہے، یہ مدعا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو بات ہے یہ واضح کر لیجئے کہ عربوں کا جو طریقہ تھا عنوان دینے کا، وہ یہ تھا کہ وہ عنوان کے بجائے نام رکھتے تھے۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر یہ مختلف صورتوں کے نام جو عربوں ہی نے رکھے ہوئے ہیں، یعنی اس میں دونوں طرح کی باتیں موجود ہیں کہ لوگوں نے ان کو استعمال کیا اور الہامی طور پر اس کی تائید ہو گئی، یا مثال کے طور پر الہامی طور پر ہی رکھے گئے ہیں، جیسے سورہ قلم ہے، جیسے اسی طرح سورہ بقرہ ہے، جیسے اسی طرح مثال کے طور پر سورہ بقرہ ہے۔ بقرہ کے اندر تو ایک دو جگہ پر بقرہ کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے، لیکن بقرہ کے موضوع پر، گائے کے موضوع پر تو یہ سورہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح باقی جگہوں پر دیکھ لیجئے، سورہ قلم دیکھ لیجئے، سورہ ملک دیکھ لیجئے، باقی سورہ ناس دیکھ لیں، سورہ فلق دیکھ لیں، جتنی بھی صورتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں تو اس میں یہ صورت نہیں ہے، بلکہ عربوں ہی کے طریقے پر نام رکھے گئے ہیں۔ اب عربوں کے طریقے پر دو طرح کے نام رکھے جاتے تھے، ایک وہ نام ہو گیا جو جیسے کہ مثال کے طور پر پورا لفظ ہے، اور ایک اس کا طریقہ ہے کہ شکلوں والے نام، یعنی ایبریویشن کے طور پر نام رکھ دیے جائیں۔ تو اس لیے اس کا کسی بھی نام کا، مثال کے طور پر کسی شخص کا نام عثمان ہے، عثمان کا مطلب ہوتا ہے سانپ، تو یا کسی شخص کا نام اسد ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شیر۔ تو اس طرح اگر اس طرح کسی کے نام رکھ دیے، ان ناموں کا معاملہ صرف یہ ہے کہ جب ہمیں اس کتاب کو اپنے ذہن میں، یا اس شخصیت کو، اس شہر کو، اس چیز کو اپنے ذہن میں یاد کرنا ہوگا، یا اس کو بلانا ہوگا، یا کسی اور کو اس کا تعارف کروانا ہوگا، تو یہ لفظ بولیں گے۔ کون سی سورہ قرآن مجید میں سے نکالیے؟ سورہ قلم نکالیے۔ کون سی سورہ قرآن مجید میں سے نکالیے؟ سورہ یاسین نکالیے۔ تو یہ اس کا تعلق صرف نام سے ہے، اس کے مفہوم سے نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ جو آپ کی بات ہے، اگر اس بنیادی نقطے کو سمجھ لیا جائے تو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا کہ یہ جو، اور اس میں یہ مزید اسٹرینتھن کرتا ہے استاذ کے نقطہ نظر کو کہ اس کو نام ہی لینا چاہیے، اور نام وہ جو اپنے مفہوم پر اس طریقے سے قاطع نہیں ہوتے، اور ان کا مفہوم نہ بھی معلوم ہو، یعنی ہمیں نہیں معلوم ہو کہ عثمان کا مطلب کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس شخصیت کا نام عثمان ہے، تو یہ بات کفایت کر جائے گی۔ تو اس لیے اس کے مفہوم کا اس سے ریلیشن شپ ہونا لازم نہیں ہے۔ یہ پس منظر اگر آپ جان لیں گے تو پھر آپ کو یہ اعتراض باقی نہیں رہتا کہ اصل میں قرآن مجید کے اندر آغاز میں یا جن جن جگہوں پر یہ الفاظ آئے ہیں ان کا اگر مطلب ہمیں نہیں بھی معلوم تو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ قرآن مجید بین ہے، واضح ہے، اپنے مدعا کو
پورے طریقے سے بیان کر رہا ہے، اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ جی۔ میرا خیال ہے جی آخری جو حصہ ہے اس کی طرف ہم جاتے ہیں۔ السلام علیکم، ایک چھوٹی سی عرض کر دوں کہ ایک جی دوست میرے آج شریک ہوئے ہیں پاکستان سے، میری ریکویسٹ پہ امجد صاحب ان کو ویلکم کہتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی حاضر ہوتے رہیں۔ شکریہ جی شکریہ جی۔ منظور صاحب، ایک کنفیوژن ہے تھوڑی سی جو حمدی صاحب سے سنا ہے کافی دفعہ، جی یہ جو آپ نے تمہید میں بھی بتایا کہ یہ جو بنی اسرائیل ایز اے قوم جو ہے ان کو منصب دیا گیا، جو کہ غامدی صاحب نے کئی دفعہ واضح بھی کر دیا، اب تو آیتیں بھی ہیں قرآن مجید میں جو بتاتے ہیں کہ جیسے ایک رسول کو کہا گیا، اس کے بعد پوری قوم کو ایز اے منصب دے دیا گیا ہے سب کو۔ لیکن جب ہم ابھی تاریخ کو دیکھتے ہیں جو ہمیں ابھی نظر آتی ہے، تو میں سوچتا ہوں سم ٹائمز کہ جیسے اور قرآن میں بہت سارے واقعات ہیں، بلکہ سارے بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، لیکن جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کو رسول بنایا گیا اور پھر انہوں نے آگے پیغام پہنچایا اور پھر دوسرے لوگوں نے کیا، تو ایز اے قوم نہیں بلکہ جو بھی مسلمان بنتا ہے وہ حصہ بن جاتا ہے اس کا، اور وہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے مسلمان ہیں دنیا میں آج۔ ایسے ہی اگر میں کہوں کہ کرسچینٹی جو ہمیں نظر آتی ہے، وہاں پہ بھی جو شروع میں حالات ہوئے جیسے علیہ السلام کے ساتھ جو بھی ہوا معاملہ اس وقت، تو وہ کچھ لوگوں نے میسج لیا، پھر سینٹ پال نے لیا یا جو بھی تھا، وہ اپنی انہوں نے خود ہی کوشش کر کے تو وہ کہیں سے کہیں میسج پہنچ گیا۔ تو یہ کچھ عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ بات قرآن سے واضح ہو رہی ہے، وہ آیتیں جو بیان کرتے ہیں وہ ریفر کرتی ہیں اس چیز کو، لیکن ایک پوری قوم کو میسج دیا گیا اس لیے تاکہ وہ پوری دنیا کو آپ بتائیں کہ مسلمان یا جو بھی اللہ پہ لوگ یقین کرتے ہیں انہوں نے کیسے رہنا ہے، کیسی زندگی گزارنی ہے، کیا ان کا لائم ہونا چاہیے۔ لیکن ہمیں لگتا نہیں ہے کہ وہ جو اس کا کوئی امپیکٹ جو ہے وہ کہاں پہ ہے، وہ ویکیوم جو بیچ میں نظر آتا ہے ہمیں اس ساری بات سے وہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہاں پہ ہے ان کی جو تاریخ میں یا اس کے بعد، یا ابھی بھی اگر وہ اسی میسج کو لے کے اگر آگے جا رہے ہوں تو وہ کہاں پہ ہے سارا کچھ، تو تاریخ میں کوئی نظر نہیں آتا ہمیں۔ اس پہ تھوڑی سی اگر آپ وضاحت کر سکیں۔ جی اہم سوال ہے اور پیچیدہ بھی ہے ذرا، اور ہو سکتا ہے کہ بعض احباب اس کی جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس طرف اس نقطے تک نہ پہنچے ہوں، کیونکہ یہ خاص نقطہ نظر سے اٹھا ہوا سوال ہے، لیکن میں اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ بالکل ایک طرح سے پہلے تو ایک مسئلے کو سمجھ لیجئے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ فرق کیا کوئی قوم بحیثیت مجموعی، یعنی کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی قوم کو شہادت کے منصب پر فائز کیا جائے اور وہ بحیثیت قوم اپنے آپ کو یا بحیثیت مجموعی، بحیثیت اجتماعی ایک دین کی دعوت یا کوئی پیغام کو پہنچا سکے؟ کیا انسانیت کے اندر ایسا ممکن ہے کہ قوم بھی، یعنی فرد، مصنف یا اس طرح کی چیزیں تو ہو سکتی ہیں، اللہ کا رسول ہو سکتا ہے، بحیثیت فرد ہو سکتا ہے، لیکن قوم کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پہلے تو اس چیز کو واضح کر لینا چاہیے کہ یہ حقیقت ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کی ہم موجودہ زمانے میں ایک مثال لے لیتے ہیں کہ اس وقت اگر ہم کہیں کہ دنیا کی رہنمائی، دنیا کی گواہی یا دنیا کی ایک طرح سے لیڈرشپ کی جگہ پر کون کھڑا ہوا ہے، بحیثیت قوم اگر ہم کہنا چاہیں کہ جس کو دیکھ کر یا جس کو سن کر یا جس کی طرف رخ کر کے لوگ اصل میں اپنے معاملات کو لے کر چلتے ہیں، وہ ویسٹ ہے، وہ یورپ کی قوم ہے، یعنی وہ ایک قوم ہے بحیثیت قوم جس میں کوئی مختلف ملک بھی ہوں گے، لیکن اس کے اندر افراد ہیں، وہ افراد کا مجموعہ ہے، اس میں سائنسدان بھی ہیں، اس میں ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، اس میں مدبر بھی ہیں، اسٹیٹس مین بھی ہیں، اور اس طرح مختلف لوگ ہیں جو مل کے ایک نقطہ نظر کو ڈیولپ کرتے ہیں۔
مختلف نقطہ نظر کا مجموعہ بن کے ایک میسج جاتا ہے کہ معاشرت کیسی ہونی چاہیے، سیاست کیسی ہونی چاہیے، معیشت کیسی ہونی چاہیے، کیا چیزیں امن کے لیے اختیار کرنی چاہیے، جنگ کرنی چاہیے تو کیا طریقے اختیار ہونے چاہیے، وغیرہ وغیرہ، وہ پورے کا پورا پریویل کر رہا ہے پوری دنیا پر۔ تو اس سے ایک چیز تو واضح ہو گئی، اگر آپ اس بات کو تسلیم کریں تو ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ جو قوم اگر اس اجتماعیت میں آ کر کھڑی ہو جائے تو وہ جس طرح فرد اپنا پیغام پہنچا سکتا ہوتا ہے، اسی طرح قوم بھی اپنی زبان حال سے اس پیغام کو پہنچا رہی ہوتی ہے، اور دوسری دنیا اس کو قبول کر کے اس کے مطابق عمل بھی کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ تو، اور ماضی میں بھی یہ معاملہ چلتے رہے ہیں، ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ کیا جو بھی قوم ہوتی ہے، اگر کسی وقت اس کو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے یا اللہ تعالیٰ کے براہ راست حکم سے اس کو کسی منصب پر فائز کیا جائے تو وہ کیا اس پر قائم رہتی ہے؟ تو بالعموم وہی ہوتا ہے کہ جو انسانوں کا معاملہ ہے وہی قوموں کا معاملہ ہوتا ہے، کہ یعنی انسان بھی کسی بات کو سن کر کسی بات پر عمل کرنے کے لیے بعض اوقات کرتے کرتے اس سے وہ روگردانی شروع کر دیتے ہیں، اس سے انحراف شروع کر دیتے ہیں، اس چیز کو اپنا استحقاق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اس جگہ پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مجھے تو یہ علم، یہ عقل، یہ ساری چیز حاصل ہے، اور پھر یک بیک یہ پتہ چلتا ہے، اور پھر اس میں وہ ایسے ابرام میں چلے جاتے ہیں، ایسی غلطی میں چلے جاتے ہیں کہ وہ حقائق کے مقابل میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے مفکرین کو اس جگہ پر آ کر کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا انفرادی طور پر، کہ وہ جب ان کو دنیا تسلیم کرنے لگے، جب لوگ ان کے آگے اپنا سر تسلیم ایک طرح سے خم کرنے لگیں تو وہ ایک خاص ابرام میں چلے جاتے ہیں، خاص کانفیڈنس میں چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ اپنے آپ سے، اپنی اس اصل جگہ سے انحراف کرتے ہیں، اور خود بھی اپنے لیے گمراہی کا باعث بنتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی گمراہی کا باعث بنتے ہیں۔ یہی معاملہ قوموں کا ہوتا ہے، کیونکہ قومیں افراد ہی کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ جب افراد زیادہ تر نوعیت کے اس طرح کے ہوں گے تو نتیجہ بھی ایسا ہی نکلے گا۔ یہود کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، ان کے علماء یا ان کے کارپرداز طبقات نے دین کو معذرت اپنی ذاتی اغراض کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے اپنی ذاتی اغراض کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ دین پیچھے چلا گیا، اور پوری قوم کے اوپر اور جو ناقدین نے نقد کرنے کے بجائے اس کو قبول کرنا شروع کر دیا، تو آہستہ آہستہ پوری قوم ایک خاص نفسیات میں، ایک طرز عمل میں ڈھل گئی۔ یہی معاملہ، اب میں آپ کے ڈائریکٹ اس جگہ پر آ رہا ہوں اس پس منظر کو بیان کرنے کے بعد، کہ یہی معاملہ مسلمانوں کی قوم کے ساتھ ہوا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول شہادت دینے کے لیے کھڑے ہوئے، بنی اسماعیل شہادت پر آ کر کھڑے ہوئے، انہوں نے شہادت دی، اور ایک طرح سے ابتدائی جو 30-40 سال ہیں، یعنی خلافت راشدہ کے جو ابتدائی حصہ ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اور اس کے بعد جو خلفاء کا زمانہ ہے، اور اس میں بالخصوص جو خلفشار سے پہلے کا زمانہ ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کا زمانہ، اور بعد میں بھی دو جو خلفاء ہیں ان کے زمانے کو ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اور پھر ایک مثال بیان کی جا سکتی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی۔ تو ان زمانوں کے اندر، ان ادوار کے اندر، وہ دین جو ہے وہ منصہ شہود پر آ گیا، یعنی وہ دین بتا رہا تھا، وہ پارلیمنٹ میں بھی بتا رہا تھا، وہ مسجد میں بھی بتا رہا تھا، وہ شہروں میں بھی بتا رہا تھا، وہ گھروں میں بھی بتا رہا تھا، وہ بڑے علماء کے اندر بھی بتا رہا تھا، ہر جگہ پر وہ دین بول رہا تھا، اپنے وجود سے اپنا اظہار کر رہا تھا۔ جب وہ اظہار کر رہا تھا اور دنیا دیکھ رہی تھی اور اس کے مقابلے میں مفتوح ہو رہی تھی، یعنی محض تلواروں کے حوالے سے نہیں، بلکہ اپنی اس جو غیر معمولی صلاحیت ہے، وہ عقلی صلاحیت ہے، وہ عملی صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی برکت سے ان کو حاصل ہوئی تھی، اور اس پر وہ نیکی، وہ صالحیت جس پر وہ کھڑے ہوئے تھے، اس نے بھی سحر زدہ کر دیا تھا پوری دنیا کو۔ تو یہ جو چیز ہے، جب وہ مسلمان اس سے ہٹے ہیں تو آہستہ آہستہ انحطاط کا شکار ہوتے چلے گئے ہیں، اور بلاخر آج جو صورتحال ہے وہ صورتحال کم و بیش وہی اسی جگہ پر پہنچی ہوئی ہے جس جگہ پر یہود پہنچے ہوئے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو زبردستی کسی قوم کے ساتھ معاملہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ تو قوم کو بتائیں گے، اس کو ہدایت دیں گے، پیغمبر بھیج دیا، سارے معاملات کر دیے۔ تو اب اگرچہ یہ منصب ہمارے پاس ہے، یعنی اس شہادت کے منصب پر مسلمان بحیثیت بنی اسماعیل کے تابع رہتے ہوئے موجود ہیں اس شہادت کے منصب پر، لیکن
کیا وہ اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں ادا کر رہے. یہ ہماری بحیثیت قوم، بحیثیت امت ذمہ داری ہے، لیکن اس کو ادا نہیں کیا جا رہا. تو علماء کو، اپنی قوم کو اس کی طرف تو متوجہ کرنا چاہیے، صالحین کو اس کی طرف متوجہ کرنا چاہیے. جی جزاک اللہ خیر. اس میں تھوڑی سی میرا خیال ہے کہ اسی چونکہ اب ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے دوسرا ہمارے لیے کی تذکیر کے سیشن کا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اسی مزید سوالات جتنا وقت موجود ہے اس میں سوالات ہی کو ڈسکس کریں، اگر احمد فاروق صاحب اس کی اجازت دیتے ہیں. جی میرا خیال ہے یہ بات کر لیں مکمل، کیونکہ 1 گھنٹہ اور 5 منٹ ہو گئے، لیکن اس پہ اگر کوئی ایک اور سوال ہے تو کر لیا جائے. جی جو آپ نے بتائی ہے وضاحت، اس میں کچھ چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں، لیکن جو پتہ چلتا ہے ہمیں بنی اسرائیل کے بارے میں وہ ایسا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب اس قوم کو یہ منصب دینا ہے، اور جو نبوت ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آ رہی ہے. تو تقریباً 2000 سال تک جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آتے ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پے در پے پیغمبر بھیجے جو کہ اس قوم کی تربیت کے لیے اور انہی کے اندر بھیجے. تو بیسیکلی جو میسج ہے اور جو کریکشنز ہو رہی تھیں اوور دا پیریڈ، وہ کنٹینیوسلی ہو رہی تھیں فار اباؤٹ 2000 ایئرس. اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، پھر 500-600 سال بعد. تو وہ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو میسج ہے وہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے. جیسے کہ آج ہم پڑھ رہے ہیں تو غامدی صاحب کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو ہم پھر اپنے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. تو اس میں تو آئی کین سی کہ تھوڑی سی ویریشن ہو سکتی ہیں انڈرسٹینڈنگ کی. علماء نے کچھ کا اپنا ایجنڈا ہوگا، کچھ نے سمجھا، کچھ نے دنیا کے لیے کیا، کچھ نے آخرت کے لیے کیا. تو آئی کین سی کہ ڈفرنٹ ویریشن ہو سکتی ہیں. لیکن اگر وہ 2000 سال پہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کنٹینیوسلی ہدایت آتی رہی ہے ان کے پاس، تو ویریشنز بعد میں تو چلے میں آئی کین انڈرسٹینڈ آفٹر عیسیٰ السلام، لیکن اس سے پہلے تو سارا کچھ تو تھا وہ تو اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا. اور پھر میرا خیال ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان کا ذکر ہوتا ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا دنیا میں، اور جو بلقیس کا ہم واقعہ پڑھتے ہیں کہ کتنی ان کے پاس طاقت تھی، کتنا وہ علم تھا، یا سارا کچھ، تو دے ور لائک ہیوی آن دا ورلڈ اسٹیج جو بھی لگتا ہے. تبھی تو وہ داؤد کی جو ابھی بھی یہودی اس کو کرتے ہیں کہ جی وہ آئے گا ٹائم دوبارہ ہمارے پاس. تو اتنا کچھ ہونے کے بعد پھر اس کا کچھ نظر نہیں آتا آگے بعد میں کہ وہ اتنا 2000 سال کی جو محنت یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا وہ کہاں ہو گیا، سارا کچھ کہاں چلا گیا. کنفیوژن. یہ جو بات بالکل صحیح ہے، اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ تاریخ میں یہی طریقہ نظر آ رہا ہے انسانوں کا. اور اس میں بھی جو خاص جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ایک فرق ہے بنی اسرائیل میں اور بنی اسماعیل میں. ایک فرق یہ ہے، فرق جو آپ نے واضح کیا ہے اس کو میں مزید سٹریس کر دیتا ہوں. وہ فرق یہ ہے کہ وہاں 2000 سال تک جو ہے یا اس سے کم و بیش وہ انبیاء جو ہیں وہ مسلسل آتے رہے، اور اگر وہ ان کے اندر کوئی انحراف پیدا ہوتا تھا، کوئی کجی پیدا ہوتی تھی، کوئی پرابلم پیدا ہوتا تھا، تو اگلا نبی آ کے اس کو ٹھیک کر دیتا تھا، اور ان کے ایک سرپرست ایک گائیڈ کی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتا تھا، معجزے بھی دکھاتا تھا، باقی ساری معاملات بھی ہوتے تھے، اور ان کے شہادت کے منصب پر فائز ہونے کو مینٹین رکھتا تھا. جبکہ مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ 1400-1500 سال بیت گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ساتھ ہی ختم نبوت ہو گئی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انبیاء کے آنے کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے. تو یہ واقعہ جو وہاں پر 1000 سال تک یا سینکڑوں سال تک چلتا رہا وہ یہاں مفقود ہو گیا. تو ایک نقطہ آپ نے یہ واضح کیا ہے. اس میں بھی جو فرق ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس کو میں واضح کر دوں کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ تمدن کا ارتقاء ہے، تمدن کی تبدیلی ہے. یعنی اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت، اپنی مشیت کے تحت یہ جانا کہ اب وہ موقع آ گیا ہے کہ جب اصل میں کسی چیز کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے. یعنی قرآن مجید بطور کتاب
اللہ کا الہام بطور الہام محفوظ رکھا جا سکتا ہے، اور انسانیت اس جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے کہ اللہ کی شریعت کو مکمل کر دیا جائے اور کوئی اس میں مزید کسی چیز کی ضرورت باقی نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ جگہ آئی ہے آج سے کوئی 1500-1400 سال پہلے، تو اس وقت اللہ تک قرآن مجید محفوظ بھی ہو گیا، قطعی طریقے پر پہنچ بھی گیا، اور وہ ایک زندہ ہسٹری ہے 1500 سال کی۔ یہ ایک زندہ ہسٹری ہے جس میں ایک دن کا بھی، ایک لمحے کا بھی کوئی انقطاع نہیں ہے، کوئی اس میں بریک نہیں ہے۔ جبکہ جو یہود و نصارہ کی جو ہسٹری ہے، بالخصوص یہود کی ہے، اس میں ہم یہ متعین طور پر کہہ ہی نہیں سکتے، بائبل کے 10 ورژن موجود ہیں، یہ متعین طور پر کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ بائبل ہے، یہ بائبل ہے، یہ بائبل ہے، اور ہر جو گروپ ہے اس کے لیے مختلف دعوے کرتا ہے۔ اور اسی طرح وہ روایت باللفظ نہیں بلکہ روایت بالمعنی ہے، اور بھی کئی چیزیں ہیں جو ان کی ہسٹری کے اندر، جو باقی چیزوں کے اندر متروک ہوئی۔ تو ایک فرق تو بالکل ٹھیک آپ نے یہ متعین کر دیا کہ یہ فرق ہے، لیکن اس فرق کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ اس وقت تہذیب و تمدن اس جگہ پر نہیں پہنچے تھے کہ کتاب محفوظ کر کے اس کے ذریعے سے کسی قوم کو آگے لے کر چلا جائے، اور اس وقت اس کی ضرورت تھی کہ افراد کو بھیجا جائے، تو لہٰذا انبیاء کو بھیجا جاتا رہا۔ دوسری بات جس کی طرف آپ نے آخر میں اصل جو آپ کا نقطہ ہے اس کو واضح کر کے پھر اس پر مکمل کرتے ہیں، آپ نے یہ کہا کہ یہ اس کے باوجود نتیجہ کیا نکلا، یعنی انبیاء کا ایک تسلسل ہے وہ آتا چلا گیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ حضور والا جو نتیجہ تو یہی نکلا ہے، یہ اس پر کسی حیرت کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خیال یہ ہے، میں عرض کروں گا کہ یہ حیرت کی بات تو نہیں ہے، یعنی ایک باشعور پرسنالٹی جس کا نام ابلیس ہے، وہ ایک طرح سے براہ راست پروردگار کے سامنے کھڑا موجود ہے، براہ راست اپنے پروردگار سے مکالمہ کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ انحراف کا، سرکشی کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، قطعی طور پر یقین ہے، اس کے باوجود وہ انکار کی جگہ پر آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ اسٹیبلش حقیقت ہے۔ اسی طرح وہ جو بعد والے لوگ ہیں جن کو مثال کے طور پر بنی اسرائیل ہیں، جن کے آگے ایک لٹھیا جو ہے وہ سانپ بن جاتی ہے، اور جو سب کو پتہ ہوتا ہے، اور اس سانپ بننے کے بعد واقعہ کیا ہوتا ہے، اس زمانے کے بڑے بڑے علماء، یعنی اس زمانے کے، جس طرح ہمارے زمانے میں یہ کہا جائے کہ اس وقت حکومت کر رہے ہیں سائنسدان، اس زمانے کے جو سائنسدان یا حکومت کرنے والے لوگ تھے وہ جادوگر تھے۔ وہ جادوگر خدا کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں اس برہنہ حقیقت کو سامنے آنے کے بعد، لیکن قوم پھر بھی ایمان نہیں لاتی، یا ایمان لاتی ہے تو اس جگہ پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ دوسرے لوگ جو مخاطبین ہیں، فرعون کی قوم، وہ ایمان نہیں لاتی، حالانکہ ان کے سامنے بھی تو واقعہ وہی ہوا ہے۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ کے پیدا ہو جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں نومولود حالت میں، یعنی چند دنوں کا بچہ ہے، اور وہ ایک طرح سے پنگھوڑے میں بات کر رہا ہے، تو وہ جب بات کر رہا ہے تو وہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اپنی زبان سے بتا رہا ہے، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ باپ کے بغیر پیدا ہوا ہے، صرف اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ معجزہ، اس طرح کے 20 معجزے جو انبیاء کے ذریعے سے سامنے آئے، لیکن قوم نے، یہود نے اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، یہودیوں نے انکار کیا، ان کے سامنے انکار کیا، نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کے قتل کے درپے ہو گئے، اور اپنی طرف سے ان کو قتل بھی کر دیا۔ تو یہ جو معاملہ ہے کہ انسان کتنا بے رحم، کتنا سفاک، اور اپنی مستقبل کے حوالے سے، اپنی آخرت کے حوالے سے کتنا بے پرواہ ہو جاتا ہے، تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، اور ہم روز اپنے سامنے اس کے مظاہر دیکھتے ہیں کہ جو ظالم ہیں، جس طریقے سے وہ ظلم کرتے ہیں، ان کو نہ اپنے بچوں کا احساس ہوتا ہے، نہ اپنی ذات کا احساس ہوتا ہے۔ ان میں سے بیشتر لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ ہمارا کیا ہونے والا ہے، کیا ہمارے ساتھ معاملہ آگے جا کر پیش آئے گا، اس کے باوجود وہ یہ معاملہ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی تو وجہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جزا و سزا کا قانون بنا رکھا ہے کہ وہ دن آئے گا کہ جب آپ کے کیے کی سزا آپ کو مل جائے گی۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ یہ انسان کی ایک ایسی سرکشی ہے جو اس کے اندر، جب وہ اس کو پروان چڑھاتا چلا جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ
خدا بھی اس کے راستے بند کر دیتا ہے، اس کو عقل کے راستے، اس کے علم کے راستے، اور جس کو کہتے ہیں کہ اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، اتنا وہ حق سے ناشنا اور اتنا غیر ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر بطور سزا اس کے ساتھ ہی معاملہ کر دیا جاتا ہے۔ ہم مسلمان بھی اس سے کسی مختلف جگہ پر نہیں کھڑے ہوئے، تو ہمیں بھی اپنی تربیت کرنی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، اور صرف کتاب موجود نہیں ہے، اس کو ہر زبان میں بیان کرنے والے، اس کی شرح کرنے والے، تفسیر کرنے والے جگہ جگہ گھر گھر میں موجود ہیں۔ اور پھر موجودہ زمانے میں جو میڈیم موجود ہے، یعنی یہ انٹرنیٹ کا، یہ کمیونیکیشن کا، اس نے اور سہولت پیدا کر دی ہے کہ ہم اس پیغام حق کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں، ہر انسان تک پہنچا سکیں، ہر فرد تک پہنچا سکیں۔ لیکن ہمارا معاملہ جو ہے پوری مسلمان امت کا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کو کس حد تک پستی میں پہنچا دیا ہے، اس میں ہمارے علماء کا بھی کردار ہے، ہمارے لوگوں کا بھی کردار ہے، ہمارے لیڈران کا بھی کردار ہے۔ تو اس میں ہم سب کو مل کر کوشش کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ کوشش جاری رہی تو توقع یہ کی جا سکتی ہے کہ مسلمان ایک دفعہ پھر اس جگہ پر انشاءاللہ آئیں گے کہ جس جگہ پر وہ اپنی اس ذمہ داری کو، اس فریضے کو ادا کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔